رات کا جو واقعہ ہے یہ نہایت افسوسناک ہے، جس میں ہمارے یہ جوان جن کی بھی نماز جنازہ ہوئی ہے شہید ہوئے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ چاہے وہ یہاں حملہ کریں، چاہے وہ KPK میں کریں، چاہے وہ بلوچستان میں کریں، ہماری فورسز نہ صرف ان کا تعاقب کریں گی بلکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک ایک ایک بندہ ان کا ایلیمنیٹ نہیں کر سکتا۔ قوم کی حفاظت کے لیے قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا پیغام، شہداء کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار۔ ISPR کے مطابق جوانوں کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ صدر اور وزیر اعظم کی کراچی میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، دہشت گردی کی جنگ میں قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شانہ بشانہ ہے۔ صدر مملکت کا شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے رینجرز کیمپ پر بھارتی پراکسی کے حملے کی مذمت۔ شہداء کو خراج عقیدت، کہا 3 دہشت گردوں کو ہلاک اور 1 کو زندہ گرفتار کر کے فورسز نے خوارج کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ آپریشن کے دوران وطن پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ دہشت گردی کے ہر فتنے کا پوری قوت سے خاتمہ کیا جائے گا۔ فتنہ اور ہندوستان اور اس کے سرپرست اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی رینجرز کے کیمپ پر بھارتی سپانسر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کا بزدلانہ فعل سے واضح ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی تاریخی پذیرائی دشمن سے ہضم نہیں ہو رہی۔ قوم اپنے وطن کی حفاظت اور دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردی کی مذمت، شہداء کو خراج عقیدت، کہا رینجرز سندھ کے جرأت مند جوانوں نے بروقت اور مؤثر کارروائی کر کے 3 بھارتی پراکسی دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ حملہ ناکام بنانے کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے بہادر سپوت پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خالد مقبول صدیقی کی رینجرز کے دفتر پر حملے کی شدید مذمت، شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رینجرز کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر اظہار تشکر۔ آپریشن کے دوران وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام۔ سندھ اسمبلی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید رینجرز جوانوں کے لیے فاتحہ خوانی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، رینجرز کے جوانوں نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی خاتون سائمہ آغا کی جانب سے رینجرز کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ سعدیہ جاوید نے کہا، رینجرز کے شہداء نے پاکستان کی حفاظت کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ امریکہ کی جنگ بندی کی خلاف ورزی، ایران پر فضائی حملے۔ ایران کے شہر سیرک اور قشم میں متعدد دھماکے۔ سیرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹکام کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہاز پر ایرانی حملے کے جواب میں ایران میں متعدد فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی گئی۔ فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا۔ سینٹکام نے ایران پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے۔ پاسداران نے کہا، ایرانی نیوی اور ایروسپیس فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملہ ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ حملہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کے منافی ہے۔ نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا گیا، جبکہ امریکی اقدامات سے خطے میں ایرانی کنٹرول کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران خطے کو امریکی اڈوں کے لیے جہنم بنا دے گا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف کارروائی کی۔ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میزائل ذخیرہ گاہیں اور ساحلی ریڈار سائٹس پر حملے کیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو مزید سخت فوجی کارروائی کی وارننگ دے دی۔ کہا، ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔
ایک طرف جنگ بندی، دوسری طرف جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ آبِ ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا دعویٰ۔ بغداد میں عراق کی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا آبِ ہرمز کی بندش نے عراق کی مالی معاشی صورتحال کو متاثر کیا۔ آبِ ہرمز کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران امریکہ جنگ کے دوران عراق کو کئی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی صدر اور لبنانی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنانی صدر جوزف اون کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ۔ کہا امریکہ اسرائیل فوجی نکالنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ لبنانی صدر نے اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے امریکہ سے مدد طلب کر لی۔ ایران امریکہ کشیدگی، پاکستان سفارتی محاذ پر پھر ان ایکشن۔ اسحاق ڈار کا یورپی یونین خارجہ پالیسی سربراہ کایا کلاس سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کایا کلاس نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے میں پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا تمام فریقین کے درمیان رابطے کے ذرائع کھلے رکھنے پر زور۔ اسحاق ڈار کا تمام فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری پر زور۔ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد ایم او یو پر دستخط کے بعد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بحرینی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپوزیشن کو کھری کھری سنا دی۔ کہا اپوزیشن نے بولا بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کہیں بھی اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ اپوزیشن کو سندھ اسمبلی میں برابر نہیں بہتر مواقع ملتے ہیں۔ اس اسمبلی میں جتنے حقوق اراکین کے ہیں کہیں اور نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا بلاول بھٹو کا جواب۔ کہا بلاول بھٹو نے کہا کہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے، حکومت سے نکل جائیں۔ کہا کہ کرسی زیادہ اہم ہے یا کراچی؟ میں بھی کہتا ہوں کہ صدر مملکت آپ کا ہے۔ سندھ کے مسئلے پر پیپلز پارٹی لڑائی کیوں نہیں لڑتی؟ آپ کے گورنر موجود ہیں، پیپلز پارٹی ایشو پر بات کرے۔ ارسا کے مسئلے پر پیپلز پارٹی نکلے میدان میں، ایم کیو ایم ساتھ ہے۔ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ سانحہ گل پلازہ کیسے ہوا؟ سانحہ گل پلازہ کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر لائی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے امیدوار میدان میں اتار دیے۔ آزاد کشمیر کے 33 نشستوں میں سے 24 مہاجرین کی 12 میں سے 11 نشستوں پر ٹکٹ جاری۔ LA1 میرپور 1 سے افسر شاہد کو انتخابی امیدوار نامزد کیا۔ LA2 میرپور 2 چکسواری سے قاسم مجید انتخاب لڑیں گے۔ LA27 مظفر آباد 1 سے سردار جاوید ایوب انتخابی امیدوار نامزد ہیں۔ LA28 مظفر آباد 2 سے بازل نقوی انتخابی امیدوار۔ LA29 مظفر آباد 3 سے سردار مختار احمد خان کو ٹکٹ جاری۔ LA41 ویلی 2 سے لاہور سے غلام عباس میر امیدوار۔ آزاد کشمیر کی 33 نشستوں کے ٹکٹس کے لیے سفارشات موصول ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کا ایکسپر بیان۔ لکھا آزاد کشمیر انتخابات لیے PTI آزاد کشمیر کے صدر کا خط موصول ہوا۔ ٹکٹوں سے محروم یا نالا امیدوار 29 جون کو اپیلیں جمع کرا سکتے ہیں۔ اپیلیں PTI آزاد کشمیر کے اپیلیٹ بورڈ کے سامنے دائر کی جائیں گی۔ اپیلیٹ بورڈ تمام اپیلوں پر فیصلہ کرے گا۔ آزاد کشمیر کے مسائل کو اب فہم و تفہیم سے حل کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ ان کو موقع دیا جائے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو انگیج کرنا چاہیے۔ پاکستان کے فریم ورک میں ہی رہ کر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کے مفاد کے خلاف یا کسی اور ملک کے مفاد میں بات کرنے والوں سے تو بات نہیں ہو سکتی۔ ہماری کوشش ہے دیر پا قائم ہو۔ علامہ راجر ناصر عباس نے کہا کہ صورتحال کو بہتر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی تحریک جاری ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے اربوں روپے کہاں گئے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا 75 ارب روپے سے متعلق سوال۔ وفاق اور صوبوں کو ترقیاتی مقاصد کے لیے جاری فنڈز پر تحفظات۔ دستاویزات کے مطابق پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول کے لیے پروگرام کے تحت کابینہ ڈویژن نے رقم جمع کی۔ یہ رقم وفاقی وزارتوں، ڈویژن اور صوبائی حکومتوں کو مالی سال 2024-25 کے دوران جاری ہوئی۔ کابینہ ڈویژن نے ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے والی کسی بھی ایجنسی یا ادارے سے ماہانہ رپورٹ حاصل نہ کی۔ منصوبوں کی تکمیل سے متعلق لازمی سرٹیفکیٹ بھی نہ لیے گئے۔ آڈیٹر جنرل کے مطابق تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ واقعی صوبوں اور ملک کے مختلف حصوں میں لگا یا نہیں۔
मामला 5 नवंबर 2025 को काबीना डिवीजन के इल्म में लाया गया। रिपोर्ट के फाइनल होने तक काबीना डिवीजन ने कोई जवाब नहीं दिया।